بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے سے ان تمام کو صحت یابی والی زندگی عطا فرمائے، اور جو ہمارے فوت شدگان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخششوں مغفرت فرمائے۔ بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا ترجمہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ الا یہ تنبیہ کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا معنی ہے خبردار۔ الا ان اولیاء، خبردار، اللہ فرما رہا ہے خبردار میرے جو دوست ہیں، میرے جو دوست ہیں، میرے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی نص ہے، میرے جو دوست ہیں، میرے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نشانی بیان فرمائی، وہ ہے کون؟ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، جو دوست ہیں، جو ولی ہیں، وہ ہے کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ ادھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ خبردار ارشاد فرمایا، اللہ جو ہے یہ پہلے بھی بتایا کہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، کسی کو خبردار کرنا، کسی کو آگاہ کرنا۔ یہ مثال ایک دے کے آپ کو اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی روڈ بن رہا ہو، کوئی پل بن رہا ہو، تو حکومت کی طرف سے ایک بینر آگے لگا دیا جاتا ہے، خبردار آگے کام ہو رہا ہے، خبردار۔ آپ وہی جنتی کھانے کھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اسی طرح حضرت آصف بن برقیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے شہنشاہ تھے، آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی، اللہ کے نبی تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنوائی اور بلقیس کی طرف تختہ بلقیس بلوانے کے لیے جنوں سے کہا، بھئی کون ایسا جن ہے کہ جو اس ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس حاضر کر دے؟ سلیمان علیہ السلام یمن میں اور تخت شام میں۔ بات فرماتے ہیں کہ 2-3 ماہ کی مسافت ہے، اگر اس دور میں دیکھا جائے تو جو ٹوٹل مسافت ہے، جو ٹوٹل راستہ ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ 2 یا 3 مہینے کی مسافت طے کرنے کے بعد بندہ یمن سے شام کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس ملکہ کے آنے سے پہلے اس تخت کو میرے سامنے حاضر کر دے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ حضور میں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے تخت پیش کر دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ پھر ایک جن اور کھڑا ہوا، پھر اس نے عرض کی حضور 15 منٹ میں آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کرتے کرتے 3-4 جن کھڑے ہوئے، کسی نے 10 منٹ کا ٹائم مانگا، کسی نے 5 منٹ کا ٹائم مانگا، اتنی مسافرت طے کرنے کے لیے جتنا ٹائم مانگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس سے پہلے تخت چاہیے۔ پھر وہاں ایک شخص موجود تھے، حضرت آصف بن برقیہ، وہ شخص تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ادبانہ گزارش کی، حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لا کے ادھر حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ حضرت آصف بن برقیہ نے وہ تخت جو تھا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا۔ اور اصحاب کہف، وہ بھی اپنے دور کے ولی گزرے، اولیاء اللہ گزرے۔ اصحاب کہف وہ ہستی تھے کہ جو 309 برس ایک غار میں سوئے رہے، 309 برس ایک غار میں آرام کرتے رہے، جہاں تک کہ ان کو کروٹ بھی نہ ان سے بدلی گئی۔ وہ اس کشمکش میں سوئے ہوئے تھے، کسی چیز کا خوف نہیں، کسی چیز کا ڈر نہیں، کوئی معاملات نہیں، اور ان کی نگہبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کی۔
کے بارے میں وہ اصحاب کاف کا وہ جو شعر ہے کہ وہ ایک کتا بھی تھا جو بلیوں کے در کے ساتھ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ بھی سورہ کاف میں واقعہ موجود ہے۔ اشارہ دیتا چلوں کہ